السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک اسلام چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ خفیہ معلومات ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد، انڈیا کی رو، امریکہ کی CIA، پاکستان کی ISI، رشیا کی FSS، UK کی MI6، فرانس کی DGSE۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی خفیہ تنظیم ہے جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، جس میں بڑی بڑی شخصیات کے نام آتے ہیں، جیسا کہ بل گیٹس، اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ، بائیڈن، ایمینیم، کیٹی پیری، جسٹن بیبر، شاہ رخ خان اور ایسے کئی نام جو کہ خفیہ تنظیم کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں۔ آئیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ کالا جوڑا اور سر پر عجیب سی ٹوپی پہنے کچھ لوگ دائرہ بنا کر کھڑے ہیں، بیچ میں آگ جل رہی ہے، زمین پر عجیب و غریب نشانات بناتے ہیں، خوفناک سناٹا اور نامعلوم زبان میں دہرائے جا رہے کچھ منتر۔ خفیہ تنظیم یا شیطانی تنظیم کا نام آتے ہی ایسے ہی تصویر ذہن میں سامنے آتی ہے۔ خفیہ تنظیم ایلومیناٹی، جو ان تمام تنظیم میں سر فہرست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشن کو سر انجام دیتے ہوئے کوئی بھی کام دنیا کے سامنے ایسے لاتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے سمپسن کارٹون موجود ہے، اور ایسے بہت سارے عرب ملک بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ خوفناک ترین تنظیم ہے جس میں بل گیٹس اور اوپرا ونفرے جیسے نام شامل ہیں۔ امریکن صدر کینیڈی کے قتل سے لے کر ملکوں کے بیچ جنگ کروانا، سرکاریں گرانا اور 9/11 جیسے بڑے حادثات کرانے میں اسی تنظیم کا ہاتھ رہا ہے۔ شیطان کے ان پیروکاروں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی کی تھی، اور دجال کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ایک خفیہ تنظیم نے ہمیشہ سر اٹھایا ہے۔ شمالی ہند کی خفیہ تنظیم ٹھگز، جو قافلے پر حملے کرتی اور مسافروں کو لوٹ لیتی تھی، ان ٹھگوں کو نہ ہی مغل بادشاہ روک پائے اور نہ ہی انگریز سرکار۔ اسلامی تاریخ میں حشاشین یا اساسین ایک مشہور تنظیم تھی جن کا ایران کے شمالی علاقوں میں زبردست دبدبہ اور خوف تھا، جو اپنے زہر آلودہ خنجر سے بڑے بڑے حکمرانوں کا کام تمام کر دیا کرتے تھے، اور جن کے شر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے قداور سلطان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی طرح یورپ میں مسلمانوں کے فتوحات کو روکنے کے لیے 9 ٹیمپلز نامی خفیہ تنظیم بنائی گئی تھی، جو شیطان کے پیروکاروں اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ غرض کے ہر زمانے میں ہر علاقے میں ایسی تنظیم نے سر اٹھایا ہے جو خدا کے نہیں بلکہ کھلے عام شیطان کی پیروی کرتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ تنظیم تھی جن کے بارے میں عام انسان نہ واقف ہے۔ اس پوشیدہ اور خفیہ تنظیم کے لوگ بظاہر نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ براہ راست دنیا میں ہو رہی برائی اور گناہ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر صوبے میں ان کے کارندے اسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ انہی مکرو تنظیم میں ایک مشہور تنظیم کا نام ایلومیناٹی سوسائٹی ہے، جسے دجالی یا شیطانی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔
اگر ایلومیناٹی سوسائٹی کے ابتدا کی بات کریں تو ان کی بنیاد ایڈم وسپر نے سال 1776 عیسوی میں جرمنی میں رکھی تھی۔ ایڈم کے بارے میں تاریخی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والدین گزر گئے۔ اس نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے اور اس پر لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیا تھا اور سماج نے ہمیشہ اسے دھتکارا۔ اسی نفرت کی وجہ سے اس نے دل میں نفرت کی ایک آگ بھڑکی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسی خفیہ سماج کو بنائے گا۔ وہ تمام مذہب کے خلاف تھا، یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔ وہ مذہب سے مکمل آزاد ہونا چاہتا تھا اور ایسے سماج کو تشکیل دینا چاہتا تھا جو خدا کے بنائے گئے قانون اور پابندیوں کے خلاف بغاوت کرے۔ ایڈم اور اس کے ساتھی لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسے خدا مانتے تھے۔ شروع میں یہ صرف 100 لوگوں پر مشتمل ایک تنظیم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بڑھتے چلے گئے۔ اسی تنظیم کی خفیہ اور شیطانی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے رومی کیتھولک چرچ نے سال 1785 میں اس پر پابندیاں عائد کر دیں، لیکن یہ تنظیم دوبارہ فرانسیسی انقلاب کے زمانے میں ابھر کر سامنے آئی۔ اس کے بعد سے تمام بڑے عالمی واقعات جو جنگوں اور سازشوں میں ایلومیناٹی تنظیم کار فرما رہی اور اپنے شیطانی کاموں کو جاری رکھا۔ اسی تنظیم کا بنیادی مقصد دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر عطا کرنا تھا۔ ان کے نظریات کے مطابق انسان کو ایک بہترین شکل اختیار کرنی چاہیے، نہ صرف انسان بلکہ سمجھ بھی پوری طرح مکمل اور طاقتور، اور اس کے لیے دجال اور شیطان کی حکمرانی قائم کرنا لازم ہے، کیونکہ اسی کام میں شیطانوں کا سردار لارڈ لوسیفر ہی ان کی مدد کر سکتا ہے اور وہ ان کا مسیحا بن سکتا ہے۔ ایلومیناٹی تنظیم کے لوگ براہ راست شیطان کی پجاری تھے۔ ان کے پیروکار بڑی تعداد میں ہر زمانے میں موجود رہے۔ زنا، شراب، جوا، قتل و غارت، انسان کی بلی اس شیطانی تنظیم کا حصہ ہے جو یہ لوگ مذہبی روحانیت کے نام پر کرتے ہیں۔ ایلومیناٹی میں موجود لوگ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا علم موجود ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ علم ان کو دنیا کے تمام لوگوں سے برتر بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا علم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دراصل وہ علم بابل کی تہذیب کا کالا جادو ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیمپل اور ایلومیناٹی کے لوگوں کے ہاتھوں وہ نسخے اور کتابیں لگ گئی تھیں جو دستے سلیمانی کے نیچے دفن تھیں، جس سے انہوں نے قبالہ جادو سیکھا اور جن و شیطان سے رابطہ کیا اور سفلی اور کالا جادو کے ذریعے بہت سارے کام سر انجام دیے۔ ایلومیناٹی تنظیم میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو مالدار اور مشہور ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو تمام مرد عورت کالا لباس پہن کر جمع ہوتے، جس پر شیطانی نشان اور تصویر بنی ہوتی ہے۔ یہ دائرے نما کھڑے ہو کر بیچ میں انسانی کھوپڑی رکھ کر آگ جلاتے ہیں، تیز موسیقی چلائی جاتی ہے اور نشے کی گولیاں کھا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر آگ کے گرد ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایلومیناٹی کے ممبرز اپنی روح شیطان کو بیچتے ہیں اور اپنی روح بیچ کر ہی وہ اس تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی تنظیم کو اپنی روح بیچنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو مال و دولت اور شہرت چاہتے ہیں اور دنیاوی مقام و منزلات کی خواہش رکھتے ہیں، جن میں فلمی ستارے، دولت مند تاجر، سیاست دان اور مشہور و معروف شخصیات ہوتی ہیں۔
लूसीफर को रूह बेचने का तरीका ये होता है कि शैतानी बाइबल लेकर एक ऐसे कमरे में बैठा जाता है जहां 3 दिनों तक सूरज की रोशनी ना पड़ी हो। इसके बाद एक बकरी का खून लेकर दायरे नुमा हिसार सितारे की शक्ल का होता है, उसके दरमियान में बैठा जाता है और पूरी रात इस हिसार के अंदर बैठकर मखसूस मंत्र और जादुई अल्फाज बोले जाते हैं और फिर लूसीफर रूह बेचने का मुआहदा होता है। इल्यूमिनाटी बहुत सारे नाकाम इरादों के साथ मुआहदे करती है और इसी मुआहदे के तहत ये तंजीम उन लोगों को मीडिया की कामयाबी दिलाती है और फिर बदले में उन लोगों से अपने काम करवाती है। यानी फहाशी, बुराई और शैतानी कामों को आलमी सतह पर प्रमोट किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में 1% आबादी इल्यूमिनाटी की है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि इनकी 13 नस्लें या ब्लड लाइन हैं। ये 13 ख़ानदान दुनिया के 99% दौलत को कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया की सियासत, इकोनॉमी, बैंक और आलमी मामलात पर मुस्बत पकड़ रखते हैं। 13 ब्लड लाइन में एक मशहूर नाम रॉथचाइल्ड फैमिली का है। मगरिबी मीडिया के साथ साथ आलमी खबरों में भी ये बात मशहूर है कि साबकी अमेरिकी सदर जिमी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदान इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे। ये तंजीम दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए पोशा हैं, जैसे कि इनका निशान दज्जाल की एक आँख वाला एहराम है, जिसका अक्स अमेरिकी डॉलर पर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इल्यूमिनाटी आज दुनिया की एक ताकतवर और बाअसर शैतानी तंजीम बन चुकी है, जो हुकूमती साजिश और कत्ल से लेकर करेंसी के हेर फेर तक हर काम में मुलव्विस है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और बाअसर शख्सियात इस तंजीम की कठपुतली है। इल्यूमिनाटी तंजीम में दुनिया भर के लोग महज दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के लिए इस चंगुल में फंसकर दज्जाल का रास्ता हमवार करते हैं। दुनिया भर के हुक्मरान उनकी पॉलिसी बनाकर दज्जाल के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। गोया हर तरफ दज्जाल का गलबा है और उसकी आमद के रास्ते हमवार हो रहे हैं। अगर कोई कसर रह गई है तो सिर्फ वो दज्जाल का ज़ाहिर होना। तमाम नाजरीन से हम ये गुजारिश करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।